کہ یہاں وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنی بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ بھائی کے حق میں بیان دے دیں، حصہ دیا ہی نہیں جاتا۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بہن مانگے حصہ یا وہ تھوڑی ضد کرے تو اس کو نافرمان کہا جاتا ہے، اس کو طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ یاد رہے کہ بیٹیاں ہوں چاہے بہنیں ہوں، جن صورتوں میں بہنوں کا حصہ بنتا ہے، اور بیٹیاں تو وہ ہوتی ہیں کہ جن کا ہر صورت میں حصہ بنتا ہی بنتا ہے، کہ ان کو کوئی حصے سے روکنے والی چیز نہیں۔ عمومی طور پہ کوئی رشتہ دار، بعض رشتہ داروں کی موجودگی میں بعض کو حصہ نہیں بھی ملتا، ایسے ہوتے ہیں۔ جس طرح بیٹے موجود ہو یا والد موجود ہو تو بہن بھائیوں کو نہیں ملتا، ایسی ہوتی ہے صورت۔ لیکن بیٹیاں جو ہیں ان کو تو ہر صورت میں ملتا ہی ملتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کا حصہ مؤنث کے مقابلے میں، بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کے مقابلے میں، بھائیوں کا حصہ بہنوں کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ قرآن میں موجود حصہ موجود ہے ان کا۔ حصے کا انکار کرنا یہ تو قرآن کا انکار کرنا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بیٹیوں کا حصہ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن نے حصہ مقرر کیا ان کا۔ اگر شامت نفس کی وجہ سے نہیں دیتا تو شدید مجرم۔ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ جو دنیا میں کسی کی ایک بالش زمین دبائے گا، قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے زمین لے کر، بعض اس کی تشریح کرنے والے لکھتے ہیں، شارحین لکھتے ہیں کہ مٹی لے کر اس کے گلے کا توق بنایا جائے۔ ساتوں زمینوں سے زمین لے کر اس کا توق بنایا، ایک بالش زمین۔ اور یہاں تو کنالوں حذف کر جاتے، ایکڑ ہضم کر جاتے، لیتے نہیں۔ اور اگر خود مورث والد نصیحت کر رہے بیٹیوں کو نہیں دینا، بیٹیوں نہیں دینا، اس کے بارے میں حدیث نے فرمایا کہ جو اپنے وارث کی میراث کو منقطع کرے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کی وراثت کو منقطع کر دے، اس کو نہیں ملے گی۔ بس کہتے ہیں بیٹیاں تو غیروں کے گھر جا رہی ہیں، ان کو زمین، غیروں کی طرف زمین نہیں جانی چاہیے۔ اچھا بیٹیوں سے زیادہ زمین عزیز ہے، بیٹیاں غیروں کو دے دی ہیں، زمین نہیں دینی۔ عجیب بات، بیٹیاں غیروں کو دے دی ہیں، زمین نہیں دینی۔ ہمیں کیا پتا ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ بیٹیوں کو کیوں محروم کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آخرت کے اعتبار سے بیٹیاں ہمارے لیے زیادہ فائدے مند ہوں، بڑھاپے میں زیادہ خدمت کرنے والی ہوں۔ جس بیٹے کے لیے اپنی آخرت خراب کی ہے، اپنی قبر کالی کی ہے، ہو سکتا ہے فاتحہ پڑھنے بھی نہ آئے، ہماری آخرت میں کوئی کام نہ آئے۔ تو اپنا فائدہ دیکھیں، اپنی آخرت دیکھیں، شریعت کا حکم مانیں۔ یاد رہے کہ وراثت کے معاملات بڑے نازک، لوگ بڑے غافل ہیں اس میں، پورا پورا حصہ دے دیں، جیسی کوئی فوتگی ہو تو فوراً تقسیم کرنا چاہیے، بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے، زبردستی بیان دلوا دیتے ہیں، نہ ہو تو ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ دودھ نہیں بخشوں گی، ماں کہتی ہے دودھ نہیں بخشوں گی، وہ تو قبر میں پتہ چلے گا کہ دودھ کا کیا بنے گا۔ دودھ نہیں بخشی، زبردستی کر رہی، تم حصہ نہ لو، بھائیوں کو دے دو، حالانکہ ماں اپنی قبر خالی کر رہی ہوتی۔ تو یہ بالکل غلط رسم و رواج ہے۔ قرآن نے بیٹیوں کا حصہ مقرر کیا ہے تو بھائی اگر غصب کرے گا، بھائی لے لیں گے، بہنوں کو نہیں دیں گے، میت کی بیٹیوں کو نہیں دیں گے، تو وہ غاصب ہیں، ظالم ہیں، غصب کرنے والے ہیں، اپنی قبر کالی کرنے والے ہیں، اپنی آخرت برباد کرنے والے۔ تو یاد رہے دنیا میں کسی کے 3 پیسے دبائے تو قیامت کے دن 3 پیسوں کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینا پڑے گا۔ نمازیں ہیں کتنی ہمارے پاس، نمازیں دیں گے، نیکیاں دیں گے، کیا کریں گے؟ تو لہٰذا دنیا میں ہی جو کرنا ہے کر لیں، آخرت کے لیے نہ چھوڑے، کچھ بھی نہ چھوڑے، آخرت میں حساب دینا بڑا مشکل۔